نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرور فرمایا. رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جو لاسٹ 10 ڈے ہوتے ہیں. اس میں رب تعالیٰ بہت سارے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا اور وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکا، وہ شخص بدبخت ہے. یعنی بندہ مومن کے لیے یہ ماہ مقدس جو ہے توبہ کا مہینہ ہے، جس میں رب تعالیٰ جو ہے وہ اپنی توبہ کے دروازے جو ہے وہ کھول کر رکھتا ہے اور بہت سارے اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف فرماتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی، اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے مومنین تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یعنی بندہ مومن کی کامیابی اور کامرانی تائب ہونے میں، توبہ کرنے میں. اب ہمیشہ جو ہے گناہ میں ملوث رہنا یہ شیطان کی خصلت عادت ہے. کس کی عادت ہے؟ شیطان کی. اور ہمیشہ جو ہے وہ نیک عمل اور اس سے ذرا برابر بھی جو ہے وہ انحراف نہ کرنا یہ فرشتوں کی خصلت و عادت ہے. اللہ نے انہیں اپنی عبادت پہ لگا دیا تو بس وہ وہی عبادت ہی کرتے رہیں گے. اگر وہ قیام کی حالت میں ہے تو قیام ہی کریں گے، سجدے کی حالت میں ہے تو سجدہ ہی کریں گے، رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع ہی کریں گے. اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس کو پہ مانتا ہی نہیں. جبکہ ابن آدم انسان ایسا ہے کہ اس میں نیک اعمال کی عادات بھی رکھی گئی ہیں، اور اگر وہ برے اعمال کرتا ہے تو وہ برے اعمال کی عادت بھی اس میں آ جاتی ہے. لیکن بندہ مومن وہ قرار پائے گا کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ فوراً جو ہے وہ تائب ہو جائے گا، فوراً توبہ کر لے گا. وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے گا. شیطان جو ہے وہ ابن آدم کا کھلا دشمن ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب شیطان مردود لعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا، نکال دیا، تو اس وقت یہ شیطان جو ہے وہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اور جو اس نے کہا وہ الفاظ رب تعالیٰ نے قرآن کی وحی بنا دی. فرمایا قال رب بما اغویتنی
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ابلیس نے کہا ہے رب اس سبب سے جس سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کیا۔ اب جب وہ گمراہ ہو گیا، میں توجہ چاہتا ہوں، جب وہ گمراہ ہو گیا تو کیا کہنے لگا؟ قال رب بما اغویتنی، اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یعنی جب وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس گیا تو اپنی گمراہی کا سبب رب تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک قرار دے کہ تو نے گمراہ کیا مجھے۔ یہ شیطان کی خصلت ہے کہ جب وہ گمراہ ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کیا آج انسان جب گمراہی کی دلدل میں پھنستا ہے تو کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، تقدیر کا سہارا لیتا ہے وہ۔ اور یہ عمل کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا کہ جب وہ گمراہ ہوا تو گمراہی کی نسبت اس نے رب تعالیٰ کی طرف کر دی، اور وہ بندہ جو شیطان کی راہ کو اختیار کرتا ہے، گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، تو پھر وہی شیطانی زبان بولتا ہے وہ کہ جی میری تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ اور سنے ابن آدم کا خاصہ کیا ہے، اس کی خصلت کیا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی خطا سرزد ہو جائے تو وہ پھر اپنے گناہ کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا، بلکہ اس گناہ کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو حکم ہوا بھی اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس موضوع پہ نہیں آتا، میں لیکن سمجھا رہا ہوں آپ کو، لیکن پھل کھا لیا تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، رب کی طرف نسبت ہی نہیں کی۔ کیا کہا؟ اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم ظالم تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن شیطان نے کیا کہا؟ قال ربی بما اغویتنی۔ سو ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہمارے حال میں یہ چیز موجود ہے، ہماری زندگی میں یہ چیز موجود ہے، تو اسے بدلنا ہوگا۔ ہم ابن آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے وہ جو خطا سرزد ہوئی تو آپ تائب ہوئے، آپ نے توبہ کی۔ سو توبہ جو ہے یہ ابن آدم کا خاصہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تفسیر در المنصور میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت ابن عباس نے، حضرت مجاہد نے بیان کیا ہے کہ پھر حضرت آدم اور حوا 200 سال تک روتے رہے۔ کتنے 100 سال؟ 200 سال تک روتے رہے، 40 دن نہ کھایا نہ پیا، اور 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے پاس نہیں گئے۔ پھر توبہ کی، رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا جو ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ تم توبہ کرو۔ بندہ مومن جو ہے جب تائب ہوگا تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جب وہ سچی توبہ کرے گا تو کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جب شیطان مردود نے یہ قسم کھائی اللہ کے حضور کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور جہاں سے موقع ملا میں گمراہ کروں گا، میں آگے سے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں سے موقع ملا میں گمراہ کروں گا، اس کو مہلت دے دیجیے۔ اب جب اس نے یہ قسم کھائی تو رب تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، کہ مسند احمد بن حنبل حاکم مستدرک میں روایت کو نقل کیا گیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال رب وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، کہ اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو سن، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔